بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم وحب نبيكم وحب إترتي وأهل بيتي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ و دوستوں، کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنی معروضات کو ختم کروں گا۔ توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی وہ عالی شان جو حدیث پاک ہے جس کا سادہ سا مفہوم ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، ادبوا اولادکم وحب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے سینوں میں ڈال دو۔ وحب اطرتی و اہل بیتی، میری اہل بیت اور میری عطرت کی محبت ان کے سینوں میں ڈال دو۔ وحب تلاوت القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت کی محبت ڈال دو۔ اور یہ سب کس نے کہا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام خود اخلاق حسنہ کے پیکر ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہیں، عظیم ترین مقام پہ آپ فائز ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جتنا اخلاق کسی کے پاس نہیں ہے۔ زید بن ثانہ آیا، اس نے آگے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بظاہر بڑی گستاخی کے ساتھ پیش آیا، مگر میرے کریم آقا علیہ السلام نے نہ صرف اس کی جو کھجوریں بنتی تھی وہ تھی، بلکہ یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈرایا تھا، تلوار نکال لی تھی، دھمکی دی تھی، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال، اس کو کچھ کھجوریں اضافی دے دینا، اس لیے کہ میرے پیارے عمر نے اس کو ڈرایا ہے تاکہ اس کا بھی بدلہ اس سے ملے۔ جب کھجوریں دی گئی تو زید بن ثانہ کہنے لگے کہ اے بلال، یہ کھجوریں کیسی؟ جتنی میری بنتی تھی وہ تو میں نے لے لی، اس کے علاوہ یہ کیسی؟ فرمایا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زید بن ثانہ کو حضرت عمر بن خطاب نے جو ڈرایا تھا اس کے بدلے میں بھی کچھ کھجوریں دینا تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ کہنے لگے میں کھجوریں لینے تو آیا نہیں ہوں، میں یہودیوں کا اتنا بڑا عالم دین ہوں، میں نے آقا کریم علیہ السلام کی تمام صفات، تمام کمالات اپنی ان کتابوں میں پڑھے تھے، ان میں ایک یہ تھا کہ نبی اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، اس کے اخلاق میں کبھی کچی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ابا مسعود، اے ابو مسعود، یاد رکھ کہ تجھ سے بڑھ کر بھی حاکم موجود ہے، تو کیا بنے گا جب وہ تجھ سے فیصلہ کرے گا؟ تو غلاموں کے بارے میں احتیاط کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غلام کو جھڑک رہے تھے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا، فرمایا کہ اے عمر، نبی میں اور عام آدمی میں صرف یہی فرق ہے، جیسے تم چھڑکتے ہو نبی کبھی نہیں چھڑکتے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شانیں حاصل ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو لکانہ عمر، وہ عمر ہی نبی ہوتا۔ شانیں اتنی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو بھی تنبیہ کر دی کہ عمر، تیرا اور میرا فرق یہ ہے کہ میرے اندر اخلاق وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی بندہ ہوگا، آپ ماشاءاللہ توحید کے علم بردار تھے، اور رحماء و بینہم کی بھی عملی تصویر تھے، اور اشداء علی الکفار کی بھی عملی تصویر تھے، یہ ان کی شانیں تھیں۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ادب سکھانے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مانوس کر دو۔ آپ نے 2-3 ایسی باتیں کی جن سے آقا کریم علیہ السلام کی محبت سینوں میں اجاگر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے دل میں ادب پیدا کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے جو طریقہ ہے اپنے بچوں کی زبان پہ آقا کریم علیہ السلام کا درود و سلام جاری کرو۔
اس سے ہوگا کیا؟ جو آپ کا نافرمان بیٹا ہے فرما بردار بن جائے گا، جو کند ذہن ہے ذہین بن جائے گا، یہاں تک کہ اگر آپ کا وہ بیٹا آپ کے کبھی پاس بیٹھتا نہیں ہے، اللہ اس میں ایسی لطافت پیدا کر دے گا کہ وہ آپ کی صحبت سے کہیں دور نہیں جائے گا۔ صرف یہ ہے، کرنا کیا ہے، بچے کو درود پاک کا عادی بنا دو۔ تو آپ خود فرماتے ہیں نام تو از پدر اموختم یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کا نام اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ فرمایا کہ باپ ہی ہے جو اپنے بیٹے کو اس قابل کر لیتا ہے کہ اس کی زبان پہ اگر درود و سلام جاری ہوتا ہے تو باپ کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے۔ تو سچی بات ہے، ہم درود پاک کی کثرت نہیں کرتے، ہم بہت پیچھے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ حضور اتنے فرقے ہیں، 73 فرقے ہوں گے، کیسے پہچانا جائے گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے جس کی سند بھی صحیح ہے، جس میں شک بھی نہیں ہے۔ تو عرض کی کہ حضور کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا فرقہ بہتر ہے؟ فرمایا کہ وہ اہل سنہ والجماعت ہوں گے، جو اہل سنہ والجماعت ہوں گے وہی بہترین فرقے والے ہوں گے۔ تو کہنے والا بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ حضور اگر ہر بندہ دعویٰ کرے میں اہل سنت والجماعت ہوں پھر کیا بنے گا؟ فرمایا من علامات اہل سنہ والجماعت، ان کی علامات میں سے یہ ہوگا کثرت الصلاۃ علی جدی، وہ میرے جد امجد پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بات ہی ختم کر دی، یہ پیچھے پڑھنے کی حاجت ہی نہیں ہے کون سا مسلک کیا ہے، سارے مسلک اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا فرقہ ناجی ہوگا، اس لیے کہ درود و سلام وہ چیز ہے جو منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے اور عذاب نار کو بھی دور کر دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک بار درود و سلام پڑھا اللہ اس پہ 10 رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے، جس نے 10 بار پڑھا 100 رحمتیں برکتیں نازل ہوتی، جس نے 100 بار پڑھا 1000 رحمتیں برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے ھذا بری من النار، یہ دوزخ کی آگ سے بری ہو گئے، ھذا بری من النفاق، یہ منافقت سے بری ہو گئے۔ تو 100 مرتبہ درود پاک اپنا معمول بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھیں۔ کسی نے پوچھا کہ باوضو پڑھنا چاہیے یا بے وضو پڑھنا چاہیے؟ میرے نانا جی حضور اللہ جل شانہ کی تربت اطہر پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک بار ہماری ایک مریدنی تھی، اس نے یہی سوال کیا تو ہم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تجھے اس بارے میں راہ ہدایت دے گا، خود سرکار تجھے رہنمائی فرما دے۔ اللہ جل شانہ کا کرم ہوا، بزرگوں کی دعائی کافی ہوتی ہے۔ وہ اماں جی حضور سوئے، ان کو خواب میں کیا نظر آیا کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، کچھ لوگ تھالوں میں بھر کے درود و سلام بڑا ہی پیارا پیارا تحفہ سجا کے لے کے آتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام قبول فرما کر دائیں سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں ان کا درود پاک قبول کر کے بائیں سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ اماں جی حضور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے، یہ بھی درود پاک ہے، آپ دائیں طرف رکھتے ہیں کچھ بائیں طرف۔ فرمایا یہ باوضو ہے اور یہ بے وضو والے لوگ ہیں، جو باوضو پڑھتے ہیں ان کا دائیں طرف رکھتے ہیں، جو بے وضو پڑھتے ہیں ان کا ہم بائیں طرف رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا بہت زیادہ نیکیاں بھی ہیں، ہر سانس آپ نے ذکر نہیں بھی کیا تو نیکی تصور ہوگا، اس لیے کہ آپ باوضو۔ مومن کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ ہمہ وقت وہ وضو میں ہوتا ہے، رب کائنات جل وعلا کا یہ کرم۔ تو آج ہماری نوجوان نسل اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے، جب کسی بھی جوان کو کہتے ہیں نا کہ نماز کے لیے آؤ تو آگے سے کہتا میرے کپڑے خراب ہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میں ابھی کب کی بات ہے، یہ سن تقریباً 2002 کی بات ہے، میں 5 چک میں پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا مڈل اسکول میں، مڈل کلاس تھی میرے پاس اس وقت، اسلامیات کا یا عربی کا جو پیریڈ تھا وہ میرے پاس تھا۔ میں زیادہ تر بچوں کی تربیت کے اعتبار سے بات کرتا، تو جب یہ بات کی تو بچے یہی کہتے ہیں کہ ابو ڈانٹ دیتے ہیں کہ اس وقت اٹھ کے نہانے کا مقصد کیا؟ اب ابو کو نہیں اتنی عقل اتنی سمجھ کے بچہ جوان ہو چکا ہے، اگر اٹھ کے نماز فجر سے پہلے نہا رہا ہے پوچھنے کی حاجت کیا ہے؟ بات یہ کہ ابو کو بھی تو اتنی سمجھ اور سوچ چاہیے نا کہ اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، اسے تو خود تربیت ہے۔ میں اپنے بابا جی کی بات کرتا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت عرصہ پہلے ایسا ہوتا، کبھی رات کو اگر احتلام ہو جاتا کپڑے خراب ہو جاتے تو بابا جی حضور پتہ کیا کہتے؟ بیٹا وہ ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا۔ اب میں نے تو بتایا ہی نہیں، میں تو روٹین میں کمرے سے نکل کے جا رہا ہوں،
تو کہتے بیٹا اندر جو ٹینکی کا پانی بہت ٹھنڈا، سردی کی رات ہے، وہ موٹر چلا لینا تازہ پانی نکل آئے گا، اس سے نہانے۔ میں نے تو بارہا آزمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب احتلام بار بار ہو تو آپ میرا نام لکھ لیا کرو، یا عمر اپنے سینے پہ لکھ لو، شیطان قریب نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے صحابہ، ایک صحابی کو احتلام ہو گیا، دوران سفر تھے، شہادت کی آرزو تو سبھی کے دل میں ہوتی ہے، وہ مجاہد بن کے لوٹے تھے، سر میں زخم بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا، یا غالباً حضرت خالد بن ولید تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ حضور مجھ پہ غسل واجب ہو چکا ہے تو کیا کروں؟ فرمایا کہ تم نہاؤ۔ اس وقت تیمم کی آیات کے حوالے سے آپ کے علم میں نہیں تھا، اتنا تھا کہ وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن احتلام کے حوالے سے یا غسل جنابت کے حوالے سے ذہن میں نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، غسل کرنا پڑے گا کیونکہ نماز فجر چلی جائے گی، اٹھو غسل کرو۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ جب اس صحابی نے غسل کیا، سر کے زخم اتنے گہرے تھے، پانی اندر چلا گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ شہادت پا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا، فرمایا اے عمر کیا یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کے لیے بھی اجازت دے دی؟ عرض کی حضور مجھے تو یہی پتا تھا کہ تیمم وضو کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ غسل کے لیے بھی تیمم جائز ہے، جب حالت اس طرح کی ہو تو تیمم جائز ہے۔ اے عمر کیا معلوم ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی موت کے بارے میں تجھ سے پوچھے؟ حضور والا یہ معمولی بات نہیں ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کتنا خیال رکھتے تھے۔ میرے اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ تشریف لاتے کبھی خاتمہ سو بھی جاتی، دوپہر کا وقت ہوتا، گرمی ہوتی، سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، آپ پنکھا پکڑ کے پنکھا چلا کرتی تھی، آقا کریم علیہ السلام اپنے بستر انور پہ استراحت فرمایا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ وہ انتظار میں ہے، آقا کریم علیہ السلام باہر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی سے جب آنے میں دیر لگ گئی، اتنے میں وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، نیند آ گئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے بیدار نہیں کیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کتنا پیار کرتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ بھی۔ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو پنکھا پڑا ہوا تھا، نیند آ گئی، نیند کی آغوش میں ہے، آپ اپنے ہاتھ سے پنکھا پکڑ کے اس کے چھت میں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خاتمہ ہے، آپ اسے اٹھائیں۔ فرمایا نہیں اے عائشہ، جیسے مجھے گرمی لگتی اس کو بھی لگتی، جیسے مجھے ہوا کی ضرورت ہے اسے بھی ہوا کی ضرورت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور ایک شخص آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچے کی تلاش میں ہوں، 2-3 دن سے مجھے میرا بچہ نہیں مل رہا اور میں بہت پریشان ہوں۔ اتنے میں ایک صحابی آیا، کہنے لگا کہ آپ کا بچہ تو فلاں باغ میں کھیل رہا ہے، وہ میں نے ابھی دیکھا ہے۔ وہ صحابی جب دوڑنے لگے نا اپنے بچے کی خاطر، کریم آقا علیہ السلام نے بلا لیا، فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے آؤ، بات تو سن جاؤ، اتنی جلدی کس بات کی؟ عرض کی حضور 2-3 دن سے بچے سے بچھڑا ہوا ہوں، آج اگر پتہ چلا ہے تو میں کیسے رک جاؤں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تو اسے بیٹا کہہ کے نہ بلانا، بلکہ اسے قریب جا کے پیار ضرور کر لینا، لیکن اتنا پیار بھی نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ ہو، اور وہ جب تو اسے بیٹا کہہ کے بلائے گا نا تو ہو سکتا ہے اسے بھی رونا آ جائے اور اس کی آنکھوں کے آنسو میں محمد سے بھی دیکھے جائیں۔ تو لہٰذا اسے یہ کہہ کے نہ پکارنا بیٹا، اور سب کے سامنے اسے پیار بھی نہ کرنا، آرام سے لے کے اپنے گھر چلے جانا، بعد میں اسے پیار کرتے رہنا۔ تو میں کہتا ہوں یقین کریں اتنی گہرائی میں کون جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ذل باجتین وہ صحابی ہیں جو میرے کریم آقا علیہ السلام پہ اس وقت ایمان لائے جب ابھی مدینہ طیبہ میں ابھی وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ کسی نے بتا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عبداللہ ذل باجتین وہاں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، زیارت کر کے واپس چلے جاتے ہیں، پھر دل نہیں لگتا، وہ رخ سپاہی ایسا، پھر دل نہیں لگتا، اور اپنے اس ساتھی سے کہتے ہیں کہ یار تو اگر مجھے کہے تو میں آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں نہ بیٹھ جایا کروں، تو بکریوں کا دھیان رکھنا، تو میں ابھی سرکار سے مل کے آ جاتا ہوں۔ اتنی بے تابی تھی، کلمہ تو پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، صحبت میں کچھ دیر کے لیے بیٹھتے آ جاتے،
اور سختی بھی بہت تھی، والد فوت ہو چکا تھا، والدہ گھر میں تھی، چچا جان ان کا خیال رکھنے والے تھے. لیکن ایک دن ان کے چچا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لا چکے ہیں، اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. اور ان کی آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو گرنے لگے. چچا جان نے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ یہ کوئی آسان کام ہے؟ ہر بندہ رو کے دکھائے نا. جب تک اندر کچھ نہیں ہوگا آنکھوں سے آنسو روا نہیں ہوں گے. اپنے دل میں پیار پیدا کر لو، محبت پیدا کر لو. اور یقین جانیے آپ مجاز میں روتے اور رونا آتا ہے، مجاز میں رونا آ سکتا ہے، حقیقت پہ رونا کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت عبداللہ ذل باجدین بے اختیار کہہ اٹھے کہ اے میرے چچا جان، میں نے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے، وہ بڑے شفیق ہیں، بڑے اخلاق کے مالک ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہیں. اب چچا آپے سے باہر ہو گیا. اس نے کہا کہ تو اتنی جرت کرتا ہے، کپڑے اتار دیے، کپڑے میں نے لے کے دیے تھے. بالکل تن تنہا ان کو بالکل کپڑوں سے آری کر کے ننگا کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں. ماں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی. ماں اپنے لمحے جگر کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ بڑی بے تابانہ نگاہ کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے اور التجائی نظروں سے اس کے اپنے جو اس بچے کا چچا تھا اس کو بھی دیکھ رہی ہے کہ اسے معاف کر دو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بات ہے، یہ کلمہ چھوڑ دے میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن بچہ تھا، وہ کہنے لگا میں نے جو حسن دیکھ لیا میں اب کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. حضرت عبداللہ ذل باجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کاشانہ اقدس سے باہر آتے ہیں، کپڑے تن پہ نہیں ہیں، ماں چھوٹی سی دیوار ہے جس طرف سے اس بچے نے گزرنا تھا، اندازہ کر لیا کہ یہ ادھر سے جائے گا، تو ماں اپنا دوپٹہ اس طرف پھینک دیتی تاکہ یہ اپنے تن کو چھپا لے. حضرت عبداللہ ذل باجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تن کو چھپا لیتے ہیں، اس دوپٹے کے دو حصے کر لیتے ہیں. تو ایک تن پہ لے لیتے ہیں، ایک تہمت کے طور پہ لنگوٹ کی طرح باندھ لیتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام دروازے سے ہی دیکھ کر فرماتے ہیں یا عبداللہ یا ذل باجدین. ذل باجدین کیا ہے کہ ماں کے اس دوپٹے کے دو حصوں کو اپنے اوپر لپیٹ کے آنے والے، اس کا نام ہے ذل باجدین. اس دن کے بعد آپ کا خطاب یہی ہوا ذل باجدین. یہ غلامی میں جیسے آئے آقا کریم علیہ السلام میں جا رہے ہیں، دوران سفر بیمار ہو گئے. حالت یہ ہے کہ آپ کا انتقال ہوا. میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی گود میں سر رکھ لیتے ہیں اور گود میں سر رکھ کے ان کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہیں. یہ ہے غلاموں کے ساتھ پیار. میرے کریم آقا علیہ السلام سے بڑھ کے کسی نے پیار کرنا ہے؟ ایک غلام وہ جنگ کے دوران شہید ہو جاتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام سارے صحابہ کو اکٹھا کر لیتے ہیں کہ اس کی نعش کیوں نہیں مل رہی، اسے تلاش کرو. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم تلاش کر کے لے آئیں گے، آپ تشریف لے جائیے. میں جب تک اس کی نعش نہیں ملے گی میں لے کے نہیں آؤں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. میرے کریم آقا علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں جب وہ نعش مل جاتی ہے 5 یا 6 کفار وہاں پہ مارے پڑے ہوتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ تم جانتے ہو یہ ان 5 کو اس نے قتل کیا ہے، یہ اتنا بہادر ہے. پھر صحابہ اٹھانے لگے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں اٹھاؤ گے، یہ میں محمد کا غلام ہوں نا، میرا غلام ہے نا، میرا غلام ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے گھٹنے زمین پہ لگائے اور اس ایک اپنا ہاتھ مبارک اس کے سر کے نیچے، دوسرا ہاتھ مبارک پاؤں کے نیچے، ٹانگوں کے نیچے، ایسے اپنی گود پہ اٹھایا آقا کریم علیہ السلام نے. یہ ہے پیار. میں کہتا ہوں کہ یقین کریے آقا کریم علیہ السلام کی یہ سیرت جب آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے نا دل میں محبت پیدا ہوگی. اور وہ امام تھے، محدث تھے، امام نیشا پوری، بہت بڑے محدث ہوئے رحمت اللہ علیہ. وہ جب آخری وقت مرنے لگے نا تو ان کی زبان پہ ایک لفظ جاری ہوا. وہ کہنے لگے کہ اے دیکھنے والوں سن لو، میں بوڑھی عورتوں کے عقیدے پہ مر رہا ہوں، بوڑھی عورتوں کے عقیدے پہ مر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ بات کیا تھی؟ بوڑھی عورتوں کا عقیدہ حقیقت میں وہ عقیدہ ہوتا ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا.
جتنی پرانی عورت ہوگی نا اتنا عشق اس کے اندر زیادہ ہوگا. جتنی پرانی سے پرانی بڑھیا اماں کو دیکھ لیں اتنا درود پاک کثرت سے پڑے گی. آج کی نوجوان نسل تو بھائی اللہ معاف فرمائے اللہ ماشاءاللہ کسی کی زبان پہ ذکر ہو یا درود ہو، ورنہ سوائے فلمیں ڈرامے گانے باجے اور فیس بک اور بے حیائی کے مناظر کے سوا کچھ بھی ہمارے دامن میں نہیں ہے. ایک علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مذہب جو ہمارا مذہب ہے اس وقت یہ اپنا دم توڑ چکا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم نے صرف ٹھونگرے چاہے ہوا کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، لیکن ہمارے اعمال ہمارے کرتوت اچھے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے تھے مذہب اپنی جنگ ہار چکا ہے. اب یہودیت ہر کسی پہ غالب آتی جا رہی ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تھی وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا. ہماری حالت کی شادی بیاہ کی رسموں میں دیکھ لیں، مہندی کی رسموں میں دیکھ لیں، ہمیں یقین جانیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں دیکھ کے جو ہمارے کرتوت ہیں یہود بھی شرما جائیں کہ یار اتنے گئے گزرے یہ مسلمان ہیں، تو سچی بات ہے کہ ہم بہت دور نکلتے جا رہے ہیں. امام ابن تیمیہ وہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ امام تیمیہ فرماتے ہیں حالانکہ ان کو لوگ اچھا نہیں جانتے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن بات اچھی کرتے اور سالم المسلول کتاب کا نام ہے، اس میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ذکر کرنا دین کا قیام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم دین کو قائم کر لیں، ہم دین کا استحکام کر لیں، تو اللہ کے نبی کا ذکر اپنے گھروں میں کیا کرو. یار امام تیمیہ جیسا بندہ کہہ سکتا ہے تو ہم اتنے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یقین جانیے کہ ہماری عادت بہت دیگرگوں ہے. ہم اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو سوائے فیس بک کے کارٹونوں کے کچھ بھی نہیں آتا. ہمارے بچوں کے سامنے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں. ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اکثر آقا کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا کریں، اپنی اولاد کو درود و سلام سکھائیں، اپنے بچوں کو درود و سلام سکھائیں. یقین جانیے وہ دور گزر گیا جب یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. اب وہ ان کی بولتی بند ہوگی، اب نہیں بول سکتے، اب کہہ ہی نہیں سکتے. کیسے کہہ سکیں؟ آگے سے اگر کوئی پڑھا لکھا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ یار کیا بات کر رہے ہو، اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. یہ جنت کا کس نے بتایا، دوزخ کا کس نے بتایا، قرآن کریم کون لے کے آیا؟ اور وہ آگے سے منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ یار اگر پہاڑوں کے اندر جو سونا موجود ہے، اگر الیکٹرونکس مشینیں بتا سکتی کہ اس پہاڑ کے اندر سونا موجود ہے، کیا اللہ کا نبی اتنا بھی قابل نہیں ہے؟ یقین جانیے منہ توڑ جواب جوان دیتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ کی باتیں کر سکتے ہیں، دنیا گلوبل ویلیج بن چکا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، تو یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کو اتنا بھی علم نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کریں گے نا کہ اللہ کے نبی کے پلے کچھ نہیں تھا، وہ اختیار ہی نہیں رکھتے تھے، عجیب میں آپ کو بات کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن کروں گا. جماعت اسلامی اس کا اجلاس تھا، مجھے بھی وہاں پہ دعوت ملی، میں بھی چلا گیا. علامہ قاضی وحاج صاحب ٹھیک ہے، عمل ہر بندے کے اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں، ہر بندے سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار سے لوگ ہیں. ایک غلطی کسی بچے سے ہوگی تو اس کی پاداش میں اس کے والد سے دور ہو جانا یہ بھی تو بری بات ہے نا. علماء کی قدر کیجیے، ہزاروں خطائیں علماء کی ہو جائے وہ اپنی جگہ، لیکن علماء کا ایک اپنا مقام ہے. میں کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی میں تمام تر مسالک جمع تھے، اہل حدیث بھی موجود تھے، دیوبندی بھی موجود تھے، اور تشیع بھی موجود تھے، سنی بھی موجود تھے. میں بھی وہاں پہ حاضر تھا. علامہ قاضی وحاج صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور معین الدین محبوب قریجہ بہت بڑا نام ہے، جو خواجہ غلام فرید سرکار کوٹ میٹھن شریف والوں کے سجادہ نشین ہیں. وہ خطاب کر رہے ہیں. خطاب کے دوران کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب 100 روٹیاں پڑی ہیں، اوپر کی روٹی اگر کتا اٹھا کے لے جائے نیچے والی کھانی جائز تھی، لیکن اگر کسی بھابھی نے اس کو ہاتھ لگا دیا تو جائز نہیں ہوتی تھی، ساری حرام ہو گئی. یعنی اتنی تنگ نظری تھی. یہ بتا رہے تھے ٹھیک ہے وہ تنگ نظری اب ختم ہو گئی. یقین جانیے آپ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، کسی سے ملاقات کرتے ہیں تھوڑا پوچھتے ہیں، دکان پہ سامان لینے کے لیے آیا پوچھتے تو نہیں کہ یار پہلے مسلک بتاؤ کون ہو. سچی بات ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی ہے، معاشرت کے اعتبار سے آپ سب کے ساتھ ملتے ہو اور ملنا چاہیے بھی. یہی تو معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے ایک بات ہے نا، امن سلامتی کے لیے یہ سارا کچھ ضروری ہے. باقی عقیدہ ہر کسی کا اپنا. محبوب قریجہ صاحب کی زبان پہ ایک لفظ جاری ہوا، کہنے لگے کہ یار میں ان ڈرامے بازیوں سے نکل آیا ہوں.
یہ نور و بشر، یہ خود مختاری اور یہ کلی علم غیب فلاں یہ وہ، یہ روزی روٹی کے چکر تھے، میں ان سے نکل آیا۔ علامہ قاضی وحاج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ یار یہ لفظ بڑے غلط کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے بازی، ہمارے عقیدے کو ڈرامے بازی کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، اور ایک سجادہ نشین ہوتے ہوئے یہ تو زیب نہیں دیتا۔ میں نے کہا حضور پھر کھڑے ہو جائیں نا ذرا۔ علامہ قاضی وحاج صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور بس عزت و احترام، بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں، آپ ایک بہت بڑی درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری ڈرامے بازی ہے تو پھر آپ سجادہ نشین نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، آپ سے سہون یہ لفظ نکل گیا تو پھر آپ کو یہ لفظ واپس لینا چاہیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ڈرامے بازی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ کس کو ڈرامے بازی کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ڈرامے بازی کہہ رہے ہیں، یا تو آپ سجادہ نشینی چھوڑ دیں، سمجھ لیں کہ یہ سجادہ نشین نہیں ہے۔ آپ اگر سجادہ نشین ہے، ایک دربار کا سجادہ نشین ہو اور وہ اللہ کے نبی کی عظمتوں کا قائل نہ ہو، وہ سجادہ نشین کیسے؟ تو خیر انہوں نے کہا کہ میں ایک بار نہیں 1000 بار یہ لفظ واپس لیتا ہوں۔ بات اچھی ہوگی، محفل اسی طرح تھی، رنگ جمع رہا۔ اس کے بعد جماعت اسلامی چونکہ تمام مسالک کو جوڑنا چاہتی، اچھی بات ہے، مجھے بھی یہ عمل اچھا لگا کہ تمام مسالک کو جوڑا جائے معاشرتی اعتبار سے۔ اور علامہ قاضی وحاج صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ بات یہ کہ اگر سب کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو ایک پلیٹ فارم پہ صرف اس حیثیت سے جڑ سکتے ہیں، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، بس اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ چلے جی ہم اپنے عقیدے سارے چھوڑ دیں، یہ بھی عقیدے چھوڑ دیں، ایک اور عقیدہ اپنا لیں، یہ نیا ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ ایسی نہیں بات، ہر کسی کا عقیدہ اپنا، ہر بندہ اپنا عقیدہ رکھے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، معاشرتی اعتبار سے ایک دوسرے سے ہم ملتے رہیں گے، کلمہ ایک ہے، نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے، سب کچھ ہم کہتے وہی، ہر کسی کے اپنے طور طریقے ہیں، عقائد کے اعتبار سے ہم کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، میں نے وہ مجھے سینڈ کی، محبوب معین الدین محبوب قریجہ صاحب نے سجادگی سے استعفیٰ دے دیا اور کہنے لگے میرا کسی دربار سے کوئی تعلق نہیں۔ بس صرف یہ اتنی بات کر کے بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جب کبھی بد عقیدہ کی صحبت میں بیٹھو گے تو آپ کا اپنا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ بس صحبت میں نہیں بیٹھنا، بس آپ اپنا عقیدہ اپنا صاف ستھرا رکھیں، اس کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے، اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں، بس یہ عمل اپنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کنجوسی نہیں کرنی، اپنی اولاد کو ہمیشہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھانی ہے، سرکار کے اہل بیت کی محبت سکھانی ہے۔ اب حالت کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے مسالک کے لوگ ہیں، اہل بیت انہوں نے اپنے ذمہ لے لیے، صحابہ کو چھوڑ دیا، کچھ ایسے جنہوں نے صحابہ کا ٹھیکہ اٹھا لیا کہ جناب ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں، کام ایک بھی نہیں نوکری والا، ٹھیک ہے، لیکن اہل بیت سے بغض ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ افطرا شروع کر دیا۔ تو افسوس کی بات یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم تو کسی کو بھی چھوڑ کے باقی بچتے نہیں ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ علم غیب کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ نور و بشر کو، یہ ہمارے عقائد ہیں۔ تو بوڑھی عورتوں کے عقائد وہی ہوا کرتے تھے جو صحابہ کے عقائد تھے۔ تو محدث جو نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، مرتے وقت کہہ گئے کہ یار میں بوڑھی عورتوں کے عقیدے پہ مر رہا ہوں، گواہ ہو جانا۔ تو سچی بات ہے، عقیدہ تو جان ہے ہمارے ایمان کی، اگر عقیدہ نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ سچی بات کیا عقیدہ؟ قبر کے اندر پوچھا کیا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کا ترجمہ کر کے دیکھ لیں، کیا کہا کرتا تھا؟ بھئی بات تو یہ ہے، جب اس پہ کانا یا کنتو لفظ آ جائے تو یہ پھر کیا کہا کرتا تھا کے معنی میں آ جاتا ہے، استمراری بن جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ پوچھا تو یہ جا رہا ہے زندگی میں کیا کہا کرتا تھا اس شخصیت کے بارے میں، یہ نہیں کہ یہ بتائیے کون ہے، نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کون، نہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ایک ہی سوال ہے، امام بخاری علیہ رحمہ ایک ہی سوال ہے،
وہ من ربوں کا ماں دینوں کا لائے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو دوسروں سے پوچھا جانا ہے، ہمارے ساتھ تو ایک ہی معاملہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو میری وجہ سے آزمایا جائے، بس میرے بارے میں پوچھا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائے، بلکہ جا رہے ہیں، حضرت ابو رافع صحابی ساتھ ہیں، آقا کریم علیہ السلام جب قبروں کے پاس سے گزرے، جنت البقیع سے گزرے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اف 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 3 مرتبہ فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ فرمایا نہیں ابو رافع تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، اس قبر والے کو دوزخ کی چادر پہنا دی گئی ہے، اسے عذاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس سے جب پوچھا جا رہا ہے تو یہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں، حالانکہ میری صحبت میں بیٹھنے والا تھا، لیکن منافق تھا، منافقت کی وجہ سے اسے میری پہچان ہی بلا دی گئی ہے۔ آپ بنی امیہ کی صلح کرانے کے لیے گئے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی بھی ساتھ ہیں، اور ایک تازی قبر اس کے پاس سے گزرے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے، لا دریتا لا دریتا لا دریتا، بار بار کہا۔ صحابی نے عرض کی حضور کس کے بارے میں فرمایا؟ فرمایا اس قبر والے سے میرے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، میرے بارے میں اسے آزمایا جا رہا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے، تو یہ کہہ رہا لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا، حالانکہ میری صحبت میں بیٹھنے والا تھا، مجھے جانتا تھا، لیکن منافقت کی وجہ سے پہچان ختم کر دی گئی۔ اب قبر میں بھی ہے، میرے ساتھ چونکہ اس کا پیار نہیں تھا، اس کی پہچان ختم کر دی گئی، اب مجھے جانتا نہیں ہے، تو مجھے بھی جلال آیا کہ میرے پاس بیٹھنے کے باوجود تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو میں نے کہا لاد رہتا لاد رہتا لاد رہتا، تو کچھ نہ جانے کچھ نہ جانے کچھ نہ جانے۔ اب جب نبی کہہ رہے ہیں، کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تو کچھ بھی نہ جانے، جب مجھے نہیں جانتا تو پھر اور کچھ کیا جانے گا؟ تو لہذا ہماری سب سے بڑی پہچان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، اپنی نسلوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بیٹوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے لیے کوشش کریں کہ درود پاک کے پہ لگا دیں۔ یہ بچہ ماشاءاللہ عالم دین اللہ تعالیٰ اس کو بنائے، بہت نیک ہے، اللہ نے اس کو صورت سیرت بھی دی ہے۔ یہ گلستان درود، غالباً گلستان درود شریف ایک انہوں نے گروپ بنایا، اس میں سارے دوستوں کا درود پاک جمع ہوتا ہے، تو اس میں شامل ہونے والا کم از کم اتنی تو اسے حیات تھی کہ یار کافی دنوں سے میں درود پاک نہیں بھیجا، تو یہ موٹیویٹ کر، اور میں آپ کو پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو بندہ کسی کو درود پاک کے لیے موٹیویٹ کرے گا، پیار سے اسے سمجھائے گا کہ یار کچھ نہ کچھ درود پاک بھیج دو، مجھے ضرورت ہے، پڑھے گا، وہ کام آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جتنا اس نے پڑھا، جتنا اجر اسے ملا، آپ کو اتنا اجر آپ کو مل گیا کہ آپ نے کیا کیا، اسے گائیڈ کیا۔ الدال علی حسنۃ کفاعلہ، جو بندہ کسی نیکی پہ کسی کو رہنمائی دیتا ہے، گویا ایسی ہے گویا وہ نیکی اس نے خود کی ہے، تو لہٰذا موٹیویٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ درود پاک پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ درودیہ ہے یا برودیہ ہے، یہ سوچ آپ خود لیں۔ اگر درود و سلام پڑھنے والا ہے، ہر کسی سے پیار کریں، امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں اپنے ملک کو، ہر مسلک والے سے ملے، میں نہیں روکتا کہ نہ ملے، قطعاً میں نہیں کہتا، نہ میری یہ سوچ ہے، ہر مسلک والے سے پیار کریں، ہو سکتا ہے آپ کے پیار کی وجہ سے وہ اچھے راستے پہ آ جائے، یار محبت آپ کے ساتھ کرے، لیکن غلط صحبت میں اختیار نہ کریں، غلط صحبت نہ بیٹھیں، قطعاً نہ بیٹھیں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہماری نوجوان نسل بہت ساری ایسے، میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہاتھوں میں کڑے پہن لیے، جب پوچھا تو کیا کہتے ہیں، مولا علی شیر خدا مشکل کشا کا کڑا پہنا ہوں، اور بھئی مولا علی شیر خدا نے زندگی بھر کبھی کڑا نہیں پہنا تھا، تم نے کیسے ان کے نام کا کڑا پہن لیا؟ یہ انگوٹھیاں، یہ کڑے، یہ سب یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایک انگوٹھی 4.5 ماشے کی بس، یہ جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک ہی ناگ ہونا چاہیے، چاندی کی، کسی اور دھات کی انگوٹھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب تو جتنے سجادہ نشین ہیں، بڑے بڑے ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں، سچی بات میں کہہ رہا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ جناب 5 انگلیاں تو 5 میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی، کیا جی یہ پتھر مجھے فائدہ دے گا، یہ فلاں پتھر یہ فائدہ، یہ فلاں، بھائی یہ بت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ بھی بت ہے۔ اور یاد رکھنا، ہر وہ سجادہ نشین اس کا عقیدہ ختم ہو جائے گا جو دین سے دور ہو جائے گا، یاد رکھنا، جو بد عقیدگی اختیار کر لے گا
لازمی بات ہے کہ وہ اپنے عقیدے پہ نہیں مر رہا، وہ دوسروں کے عقیدے پہ مر رہا۔ امن و سلامتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امن قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، اپنے عقیدے پہ رہ کے ہر کسی کے ساتھ اخلاق اور پیار سے پیش ہے، جیسے میرے کریم آقا علیہ السلام یہودیوں کے ساتھ بھی سرکار پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، غالباً حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ فلاں یہودی اس سے نا کچھ لے کے آؤ، ادھر سائل بیٹھا ہوا کہ حضور مجھے کچھ دیں، میرے کریم آقا علیہ السلام کے بظاہر پاس کچھ نہیں ہے، کریم آقا علیہ السلام اپنے پیارے صحابی کو بھیجتے فلاں یہودی کے پاس چلے جاؤ، میرا پیغام دینا، وہ کچھ نہ کچھ دے دے گا، تو جو غلہ وغیرہ دے، اناج دے، وہ لے آنا تاکہ اس کو دے، سائل ہے نا، کریم آقا علیہ السلام بھیجتے ہیں، وہ یہودی آگے سے پتہ کیا کہتا ہے، میں تو نہیں دوں گا، مجھے گارنٹی دو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی غلام آ کے عرض کرتا ہے حضور اس نے تو آج یہ بات کہہ دی، مجھے گارنٹی دو۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زرہ اتار کے پیش کر دی، فرمایا یہ لے جاؤ بطور رہن، اس کے پاس رکھ دو، اسے ادھار لے آؤ، جب میرے پاس ہوں گے میں دے دوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زرہ یہودی کے پاس گروی رکھوا کے اس سائل کی حاجت کو پورا کیا۔ تو یہ معمولی بات نہیں، یہ عمل ہے اصل، ہم اس سے بہت دور ہیں، بہت دور ہے، سچی بات ہے، ہمارے پاس کوئی آ جائے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یقین جانیے آقا کریم علیہ السلام اتنا بڑا حلم رکھتے تھے، اتنا کرم کرتے تھے، وہ تائب ہو کے جاتا تھا، مسلمان ہو کے جاتا تھا، تو خیر بھی ہوتا تھا، سرکار اس کے لیے خیر خواہی کرتے تھے، آپ بھی کریں، تمام مسالک کے ساتھ آپ ملیں، میں نہیں کہتا کہ نہ ملیں، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت کریں، امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے اس ملک کی خاطر کام کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑ کے ان کا عقیدہ اپنا لیں، میں تو اس کی دعوت نہیں دوں گا، قطعاً ایسا نہیں کروں۔ اپنا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گارنٹی دی ہے کہ یہ وہ ناجی فرقہ ہے، اس کی علامت یہ ہوگی کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے، کثرت سے درود و سلام بھی پڑھیں۔ میں نہیں کہتا کہ ایک بندہ درود و سلام تو کثرت سے پڑھتا ہے، سال میں ایک بار میلاد کروا لیتا ہے، لیکن وہ سود بھی کھاتا ہے، وہ چوریاں بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، وہ فحش گوئی بھی کرتا ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ بندہ بخشا جائے گا، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، اکیلا درود پاک پڑھنے سے نہیں بخشا جائے گا۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک شخص آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے رخ زیبا پھیر لیا، میں آرام سے خاموشی سے بیٹھ، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ وہ دوبارہ کہنے لگا سرکار نے منع کر دیا، اذان کا حکم دیا، اذان تو جماعت کروائی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا، پوچھا وہ صحابی کہاں ہے جو گناہ بخشوانے کے لیے آیا تھا؟ عرض کی حضور میں تو نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی ہے، اللہ نے تجھے بخش دی۔ پھر مجھے بتائیں آج کوئی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھے تب بھی بخشا جائے گا نا؟ ہر بندے کے لیے نہیں یہ کہا سکتا کہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بغیر وہ توبہ کیے، بغیر رجم ہوئے، بغیر مار کھائے، بغیر کوڑے کھائے، وہ سے جناب سرے ہو جی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لی بخشا جائے، نہیں، امام میں اور اللہ کے نبی میں بڑا فرق ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور میں بس فرق ہی نہیں، جیسے میں ہوں ایسے اللہ کے نبی نہیں یار، وہ ورا الورا ہے۔ ان کے پیچھے تو نماز پڑھنے والا کبیرہ گناہ کر کے آیا بخشا گیا، تمہارے پیچھے کبیرہ گناہ کرنے والا کیوں نہیں بخشا جاتا؟ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اگر اس نے اعتراف کر لیا ہے تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں۔ تو بات یہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ ورا الورا ہے، ان کے ساتھ ہم جیسوں کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ ایوکم مثلی، سرکار نے تو خود فرمایا تم میں سے میرا مثل ہے کون؟ صحابہ کو کہہ دیا، یار وہ شانوں والے صحابہ تھے، فرما دیا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے میرا مثل؟ تو جب صحابہ نے کبھی نہیں کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے جیسے ہیں، نہیں کہا تھا، تو یار ہم کیوں کہیں؟ بے وفائی چھوڑ دو، وفا پہ آ جاؤ، سچی بات ہے سارے کام ہو جائیں گے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں سلام سب کو سلامت رکھے، اور یاد رکھیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں درود پاک پڑھتا پڑھتا بخشا جاؤں، بالکل بخشا جائے گا، میں نہیں کہتا کہ نہیں بخشا جائے گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، امام سخاوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی نعوذ باللہ، امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس خاتون نے آ کے عرض کی حضور
میری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، میں چاہتی ہوں کہ میں اسے دیکھ لوں، اور میں کہ یہ بات تو اچھی نہیں ہے، یہ راز ہوتے ہیں اللہ کے، کہہ رہے کہ نہیں، اصرار کیا کہ مجھے کچھ بتایا، آپ نے 2 رکعت پڑھنے کے لیے بتایا، سورۃ تکاثر، سورۃ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے جل وعلا نے کرم فرمایا کہ اسے اس کی بیٹی دکھا دی، تارپول کا لباس پہنا ہوا، زنجیروں سے فرشتے جکڑ کے لے کے جا، اسے دوزخ کی آگ میں ڈالا۔ پریشان ہوگی، آپ کی بارگاہ میں آئی، عرض کی، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میں نے تو یہ منظر دیکھا۔ فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے راز ہے، اب اس کے لیے تو بھی استغفار کر، میں بھی کرتا ہوں۔ کرتے رہے، ایک دن آپ نے جنت میں ایک خوبصورت دوشیزہ کو دیکھا، ٹہل رہی۔ آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہہ رہے کہ حضور جس کی والدہ تمہارے پاس آئی تھی، جس کی والدہ آپ کے پاس آئی تھی نا، جس نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا، میں وہی بیٹی ہوں۔ میں تو جنت میں کیسے؟ کہنے لگی یا خواجہ صاحب، حضور عرض یہ ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ قبرستان سے گزرا، اس نے درود و سلام پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے قبرستان والوں کو پیش کیا، تو بس اللہ نے اس درود و سلام کے صدقے سارے قبرستان والوں سے عذاب ہٹا دیا۔ بھئی اس طرح بخشا جاتا ہے درود و سلام سے۔ میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ مطلب درود و سلام پڑھنے والا بخشا نہیں جاتا، پھر بخشا جائے گا، درود و سلام بخشوا لیتا ہے، لیکن ایک بندہ اپنا روٹین بنا لے کہ ہر گناہ کرنا ہے، بس بھی درود شریف پڑھ لوں گا بخشا جاؤں گا، ایسا نہیں۔ ہر گناہ سے بچنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، مزہ تب۔ اللہ کی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو باوضو درود پاک ہے اس کو دائیں طرف درجہ دیتے ہیں، جو بے وضو پڑھنے والے ہیں ان کو بائیں طرف رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم ایسے دعوے نہ کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جب سال میں ایک بار میلاد کروا لیتا ہوں میں تو بخشایا، ایسا نہیں ہے۔ نہیں یار، اپنے تمام تر اعمال کو دین کے عین مطابق جب آپ بجا لاؤ گے، پھر آپ کا میلاد بھی قبول ہے، پھر آپ کے سارے معاملات بھی قبول ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی